آج ہمارا سفر 5ویں میڈول تک پہنچ چکا ہے اور یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی سے ہو رہا ہے. ہماری اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے اور رب کریم ہمیں ہمت دے رہا ہے اور ہم مسلسل اس کے پر کام کرتے چلے جا رہے ہیں. آج بڑے اہم بات میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. پچھلی اگر بات کروں تو پچھلی دفعہ ہم نے ٹیکنیکس کے اوپر اب ہم آ چکے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اور پیچھے جاتے ہیں تو وہ سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ ہم اپنے مائنڈ میں تصویریں کس طرح بناتے ہیں یا ڈائلاگ کیا کرتے ہیں. یہ NLP کی بیسز ہیں اور ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم تصویر کلرفل بنائیں یا بلیک اینڈ وائٹ بنائیں. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو باقی کام کرنے سارے آسان ہو جاتے ہیں. اور آج بات کریں گے وقت کی. اگر یہاں سے گھڑی اتار دی جائے، آپ کے موبائل چھین لیے جائیں اور آپ کو صبح بٹھا دیا جائے اور رات ہو جائے، آپ کو کوئی ٹائم کا پتہ چل سکے گا کہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ کس طرح ادراک ہوگا آپ کو ٹائم کا؟ یا آپ اگر اسپیس میں چلے جائیں تو آپ کو کیسے ادراک ہوگا ٹائم کا؟ کوئی اندازہ ہے کیا؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ صبح سے لے کر رات 10 بجے تک اگر بند کر دیا جائے تو آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے جس سے پہچان سکیں کہ کتنا وقت گزر چکا ہے؟ جی ہاں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کل آپ نے کیا کیا تھا، 1 ہفتہ پہلے کیا کیا تھا، 1 ماہ پہلے کیا کیا تھا، یا 1 سال پہلے کون سا کام کیا تھا. اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو زندگی کے واقعات ہوتے ہیں، کل کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے کیا ہوا. اب آپ وقت کو کس طرح پہچان رہے ہیں؟ آپ ایک واقعہ کو لیتے ہیں اور دوسرے واقعہ کے درمیانی وقت کو لے رہے ہیں کہ یہ وقت ہے. پہلے کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا. آپ اپنی زندگی کے واقعات سے یا جو آپ کام کرتے ہیں ایوری ڈے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے درمیانی فاصلے سے آپ کو وقت کا اندازہ ہو سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ واقعات، تجربات جو ہوتے ہیں ان کے درمیانی فاصلے سے آپ کو وقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا وقت گزر گیا. عام طور پر پاور آف ناؤ کے اوپر بہت بات ہوتی ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ موجودہ لمحہ کتنا بڑا ہے، کتنا چھوٹا ہے، اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اب کوئی معلوم نہیں. اور ارسطو نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. کہتے ہیں اس وقت کو پہچاننے کے لیے آپ ایک خط کھینچ لیں اور اس کے ساتھ ایک نقطہ متحرک کرتا ہوا، حرکت کرتا ہوا جائے گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا. تو پھر اس کا مطلب ہے اگر یہ گھڑی چل رہی ہے تو اگر یہ 5 منٹ آگے گئی تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے. تو پھر ہم اپنی یادداشت میں جو واقعات رکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح ایک ترتیب سے رکھتے ہیں. ایک خاص انداز میں ہم ان واقعات کو رکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ 2 انداز، ایک ہے ان ٹائم اور دوسرا ہے تھرو ٹائم. اگلی سلائیڈ پہ اس کو میں ڈسکس کروں گا. ان ٹائم یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ پاسٹ ہے، یہ پاسٹ کو ادھر رکھتے ہیں، پریزنٹ کو یہاں پہ رکھا اور فیوچر کو یہاں پہ رکھا. اب یہ ان کی ٹائم لائن بن گئی. یہ ان ٹائم ہے. اور ان ٹائم لوگ کیا کرتے ہیں، ان ٹائم لوگ جو ہیں وہ فیوچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پاسٹ نہیں نظر آتا. اور اگر وہ پاسٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کا فیوچر اوور لک ہو جاتا ہے. یا وہ اس طرح کریں گے تو ماضی کو دیکھیں گے، یا اس طرح کریں گے تو فیوچر کو دیکھیں گے. یہ NLP کی ایک ٹرمنالوجی ہے، ان ٹائم. اور ان ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو وقت کے درمیان رکھا ہوا. جیسے یہ تصویر بھی بنی ہے کہ پاسٹ کو پیچھے اور فیوچر کو آگے دیکھ رہا ہے. اب ان کے کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ابھی آپ کو اپنے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ ان ٹائم والی ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں یا
آپ تھرو ٹائم والے، یہ لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے. اب اپنے آپ کو کیلکولیٹ کر لیجئے گا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے یا بہت کم سوچتے ہیں. دین منصوبہ بندی کر کے پلان کریں گے، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور فائنلی اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اس کو آگے نہیں لے کے چلتے. دین ماضی کی جذباتی یادوں کو تر و تازہ بھی رکھ لیتے ہیں. یہ وہ ہیں یعنی کسی ایسی یاد کو لیا اور اس کو ساتھ لے کے نو میں چل رہے ہوتے ہیں. ہاں، ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، ان میں تخلیقی قوت زیادہ ہوتی ہے. آپ کہیں گے جی وہ کیوں؟ اس لیے کہ نہ اس نے اس کو پاسٹ کو توجہ دینی ہے، نہ آگے دینی ہے. وہ جس کام کو کرنے لگ جاتا اسی میں کھویا رہتا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھول جاتا ہے. تو یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں. اب آپ نے آپ کو دیکھے گا کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں. یہ ہو گیا ان ٹائم، اس کو کہتے ہیں ان ٹائم. اگلا آ گیا تھرو ٹائم. تھرو ٹائم لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پریزنٹ میں کھڑے ہیں، یہاں پہ کھڑے ہیں، اور وہ ایک سائیڈ پہ اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہیں اور ایک سائیڈ پہ اپنے مستقبل کو دیکھتے ہیں. یہ مین ٹو مین ویری کرے گا. کچھ لوگ رائٹ سے لیفٹ کی طرف رائٹ پہ بناتے ہیں اپنا پاسٹ اور ادھر بنائیں گے فیوچر، اور کچھ اس کے الٹ بنائیں گے، کیونکہ لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈ کا فرق آ جائے گا. اب ان میں کیا ہے؟ ان کے سامنے سارا کچھ ہے، یعنی یہ پاسٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور فیوچر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہر لمحے دونوں چیزیں ان کے سامنے رہتی ہیں. اس کو کہتے ہیں تھرو ٹائم، یعنی پورا ٹائم ان کے سامنے، ان کی ٹائم لائن ہے. ایکچولی یہ ٹائم لائن ہماری زندگی کی ایک لائن بنتی ہے. اس لائن کو ہم کس انداز میں دیکھتے ہیں، اس کے لیے دو انداز ہوئے. اب اس میں کیا خصوصیت ہوتی ہے ایسے فرد میں؟ ماضی کے تجربات کو بطور حوالہ استعمال کرتا ہے. جتنے بھی پاسٹ میں اس پہ ایکسپیرینس ہوئے ہیں ان کو بطور ریفرنس اپنے آپ کو آگے گرو کرنے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے. دین وقت کی پابندی کرتے ہیں. ایسے لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں. پھر اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. دین طے شدہ راستے پر ہی چلتے ہیں. یہ جو انہوں نے ٹریک طے کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں، وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. دین کسی میٹنگ میں پہنچنے کی بھی پابندی کرتے ہیں. دین ہمیشہ آنے والے کل سے باخبر رہتے ہیں. تو اب آپ کو ان دو ٹرمنالوجی کی سمجھ لگ گئی ہوگی کہ تھرو ٹائم اور ان ٹائم. اب آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ اگر اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں، یو ہیو اے چوائس کہ آپ اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں. جب آپ اس میں جانا شروع کریں گے، کون سی آپ کو بیٹر لگتی ہے؟ نو چوائس از یور.